بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 19 کے اہم نکات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں، یعنی 3 پارٹس ہیں۔ نمبر 1 سورہ فرقان کا بقیہ حصہ جو کہ پارہ نمبر 18 میں بھی گزر چکا۔ نمبر 2 سورہ شعراء مکمل۔ نمبر 3 سورہ نمل ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قیامت، نمبر 2 توحید، آسمان زمین اور رات دن کا خالق اللہ ہی ہے۔ نمبر 3 نبی کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 4 عباد الرحمن کی صفات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والوں کی صفات۔ عاجزی سے چلنا، جاہلوں سے اراض رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، خرچ کرنے میں اعتدال کرنا، نہ فضول خرچی کرنا، نہ بخل کرنا، شرک سے اجتناب کرنا یعنی شرک سے بچنا، قتل ناحق سے بچنا، زنا اور بدکاری سے پرہیز کرنا، جھوٹی گواہی سے احتراز کرنا، بری مجالس سے پہلو تہی کرنا یعنی وہاں سے بچنا، منہ موڑ لینا، کتاب اللہ سے متاثر ہونا یعنی قرآن پاک سے متاثر ہونا، نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا۔ دعا انشاءاللہ تعالی آخر میں پڑھیں گے۔ پھر سورہ شعراء میں 3 باتیں یہ بتائی گئی قرآن پاک میں۔ نمبر 1 کے 7 انبیاء اکرام کے قصے بتائے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ پھر قرآن کی حقانیت بتائی گئی، فرمایا کہ اسے رب العالمین نے اتارا ہے روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، یعنی ان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر لوگوں کو ڈرانے اور متنبع کرنے کے لیے واضح عربی زبان میں اتارا ہے۔ پھر شعراء کی مذمت کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ ہی چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ پھر نمبر 3 پر سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کی عظمت، نمبر 2 5 انبیاء اکرام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، بالخصوص واقعہ نمل، واقعہ ہدہد اور واقعہ ملکہ سبا کا ذکر۔ اور پارہ کے آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان ہے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ پارہ کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم نے اس سے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا، اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے، یعنی پہلے ہی اس کی بابت یعنی اس قوم کی بابت یہ اندازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی تقدیر الہی میں لکھ چکے تھے کہ وہ انہی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی پہلے ہی اس کی بابت یہ اندازہ یعنی تقدیر الہی میں تھا کہ ان لوگوں میں رہ جائے گی جو عذاب سے 2-4 ہوں گے۔ وہ کافروں کا ساتھ دیتی تھی، ان نافرمانوں کا ساتھ دیتی تھی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پارہ نمبر 20 نیکسٹ ڈے ہوگا۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعا میرا یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔